اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد ابي قال ابن عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان الحارث بن هشام سأل رسول الله فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي فقال صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني مثل سلسل الجرس واشد علي فيفصم عني قد وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل لي الملك الذي فيكلمني فاي ما يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيت ينظر علي الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه والنجبين لا تفسد عرقا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دوسری روایت ہے باب الوحی کی۔ یہ امام مالک کی روایت ہے، عبداللہ بن یوسف کے بعد اخبرنا مالک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدنی ہے، تو وہی پہلے مکہ میں آئی پھر مدینہ میں آئی، تو پہلے مکی استاد سے حدیث لایا، دوبارہ مدنی استاد سے حدیث لایا۔ ہشام بن عروہ یہاں تروہ کے بیٹے ہیں، یہاں تروہ بھانجے اما عائشہ صدیقہ کی حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، سگے بھانجے کبار تابعین میں سے۔ ان کے بڑے بھائی صحابی عبداللہ بن زبیر اور عروۃ بن زبیر جو ہے یہ تابعی۔ ان کا محل اور ان کا کنواں آج بھی مدینہ میں موجود ہے، پورا محل بنایا ہوا تھا انہوں نے، اس میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ کنواں بیر غروہ کے نام سے آج بھی مشہور ہے، اس کا پانی بھی نکلتا ہے۔ سلم کے اما عائشہ صدیقہ سے استفادہ کرنے میں دو تابعین ہیں جو سب سے استفادہ کیا، ایک تو یہ عروہ ہے، دوسرے اسود ہے، مسروق ہے، دوسرے مسروق ہے، اور ایک یہ سب زیادہ ان نے استفادہ کیا ہے۔ ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ ام المومنین، یہ ام المومنین لقب ہے ازواج مطہرات کا، اور یہ قرآن کی صحت سے وازواجہ امہاتہم، وازواجہ امہاتہم، نبی کی جو مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مائیں ہیں، اور یہ ماں احترام میں، ادب میں، حرمت میں، پردے کے احکام ساقط نہیں ہوتے اس سے، ام المومنین بننے سے پردے کے احکام ویسے ہی رہتے۔ فَصَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، قرآن نے کہا پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرو، یہ سوال کرو امہات المومنین سے۔ لیکن ادب، احترام، ماں کی طرح اور حرمت کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی جو مائیں ہیں وہ امت پر حرام تھی، لیکن آگے ان کی اولادیں حرام نہیں ہیں، ان سے آگے جو اولادیں ہیں وہ حرام نہیں، ان سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ خود ازواج مطہرات جو ہیں، بعد میں تو لکھا ہے کہ وسلم تو کہ حیات ہیں، لہذا آپ حیات ہونے کی وجہ سے آپ کی جو بیویاں ہیں، جس طرح زندہ آدمی کی جو بیوی دوسرے پر حرام ہوتی، اسی طرح ازواج مطہرات بھی حرام ہیں۔ ام المومنین، یہ ام المومنین جو کہا جاتا ہے یہ تغلیباً کہتے ہیں، ورنہ ام المومنات بھی ہیں، ام المومنین بھی ہیں، مومنات کی ماں بھی ہے، مومنین کی ماں بھی ہے۔ اگرچہ بعد نے کہا ہے کہ صرف مردوں کی ماں ہے، عورتوں کی نہیں ہے۔ جیسے ایک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی ہے کہ ان کو ایک عورت نے کہ یا امہ، فرمایا کہ لست لک بام، میں تیری ماں نہیں ہوں، بل ام رجالکم، تمہارے مردوں کی ماں۔ لیکن جمہور کے ہاں ام المومنین، ام المومنات سب شامل ہیں، ماں جو عورتیں ہیں ان کی بھی ماں ہے ازواج مطہرات، اور جو مرد ہیں ان کی ماں بھی ہیں۔ ان الحارث بن ہشام، حارث، اما عائشہ فرماتی کہ حارث بن ہشام نے سوال کیا رسول اللہ سے۔ حارث بن ہشام یہ ابو جہل کے بھائی ہے، وہ عمرو بن ہشام ہے، یہ حارث بن ہشام ہے۔ فتح مکہ مسلمانوں میں حسن اسلام ہو، اور بہت بہترین ان کا اسلام تھا، اور بڑے کبارے صحابہ میں سے بنے، یہ بڑے عقل فہم والے انسان تھے، اور یہ وحی کی بڑی اہم روایت ان سے آتی، حارث بن ہشام۔ اب یہ ایک سوال ہے
کہ ام المومنین نے یہ براہ راست سنا ہے یہ بات؟ اگر براہ راست سنی ہے تو یہ حدیث جو ہے یہ مسند ہے اور متصل ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا حارث ابن ہشام سے سنی ہے؟ اگر حارث ابن ہشام سے سنی ہے تو پھر یہ مرسل ہے، مرسل روایت ہوتی ہے جس میں صحابی گرا دیا جائے، لیکن مراسیل صحابہ بالاتفاق حجت ہے، یاد رکھو۔ یعنی ایک صحابی دوسرے صحابی سے رسول اللہ کی بات سنے، اس کا نام گرا دے اور رسول اللہ کا براہ راست نام لے لے، اس کو مرسل صحابی کہتے ہیں، اور مراسیل صحابہ بالاتفاق حجت ہے۔ اختلاف بعد والوں میں ہے، تابعی یہ کام کرتا ہے، تبع تابعی یہ کام کرتا ہے، لیکن صحابی اگر یہ کام کرتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کی روایت لیتا ہے، بیچ میں سے گرا دیتا ہے، جس طرح یہاں پر اما عائشہ صدیقہ نے اگر حارث بن ہشام تو یہ نہیں کہا سمیع تو حارث بن ہشام، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ براہ راست ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ براہ راست سنا ہو یا وسلم نے خود بیان کیا ہو، حارث بن ہشام نے مجھ سے یوں سوال کیا تو میں نے یہ جواب دیا، ایسا بھی ہوگا، لہذا یہ متصل روایت ہے، مسند روایت ہے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، کہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی؟ یہ سوال کیا حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسے وحی آتی؟ یاد رکھو اس سے مراد ہے اکثری طریقے، اکثر کیسے آتی یہ مراد ہے، مطلقاً مراد نہیں ہے۔ آپ نے اس لیے سارے طریقے بیان نہیں کیے، وہ کیے جو طریقے جس میں زیادہ وحی آتی تھی۔ یہ اکثر وحی کیسے آتی؟ سوال کا مقصود یہ ہے کہ اکثر وحی آپ پر کیسے آتی، ورنہ حالت نیند میں بھی آپ پر وحی آئی وہ 6 مہینے، اور اسی طریقے بعد دل میں بھی ڈالنے کی روایات ہے، میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی، لیکن اکثری وحی جو آتی تھی وہ 2 طریقے پر آتی تھی۔ انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا، کیف یاتیک الوحی، وحی کیسے آتی ہے آپ کے پاس؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل صوت الجرس، کبھی کبھی میرے پاس آتی ہے گھنٹی کی آواز کی طرح، وہ اشد علیہ، یہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ فیفسم، اس کو 3 طرح پڑھا گیا، فیفسم باب ضرب ہے، یفسم فعل معروف، یفسم، اور فعل مجهول فیفسم، اور تیسرا باب فعل فیفسم، باب فعل سے پڑھے، 3 طریقے پر پڑھ سکتے، تینوں کو ایک ہی معنی ہے، منقطع ہونا۔ فیسمانی، پھر وہ مجھ سے منقطع ہوتی ہے وہی، قد وعیت عنہ ما قال، میں یاد کر چکا ہوں وہ چیز جو فرشتہ کہتا ہے۔ وہ احیانا، کبھی کبھی یتمثل لی الملک رجلا، آدمی کی شکل میں فرشتہ آتا ہے، یکلمنی فیما یقول، مجھ سے بات کرتا ہے، میں یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ قالت عائشہ صدیقہ عنہا ولقد رأیتہ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، ینزل علی الوحی، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، فی الیوم شدید البرد، فرمایا کہ ایسے دن میں جب سخت جناب وہ سردی ہوتی تھی، فیفسم عنہ، پھر وہ جب جدا ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی، ان جبین تفسد عرقا، تو آپ کی پیشانی سے پسینہ ایسے ٹپک رہا ہوتا جیسے خون کی رگ کاٹ دی گئی، یہ اتنا پسینہ آ رہا ہوتا۔ یہ روایت ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے نمبر پر لائے ہیں۔ ترجمۃ الباب سے اس کا تعلق بالکل واضح ہے، اس لیے کہ شروع ہی سے وسلم پر یہ 2 طریقوں پر وحی آتی تھی، بدل وحی اسی طرح ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ غار حرا میں انسانی شکل میں آیا رشتہ، لہٰذا ان 2 طریقوں سے ہی شروع ہوئی، تو بدل وحی اسی طرح شروع ہوئی، یا انسانی شکل میں آیا یا سلسلۃ جرس کی شکل میں آیا، لہٰذا بدل وحی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور نمبر 2، یہ جو آپ کو اتنا پسینہ آتا تھا اور اتنی تکلیف ہوتی تھی، یہ ابتدا میں، بعد میں آپ عادی ہو گئے تھے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ لمبی لمبی طوال مفصل بڑی لمبی صورتیں نازل ہوتی تھی، اور آپ اونٹی پر سفر کر رہے ہوتے تھے اور آپ پر صورتیں نازل ہو رہی ہوتی تھی، یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ مالک یہ بالکل ابتدا کی کیفیت ہے، بدل وحی کی کیفیت ہے، جب ابتدا میں
نئی نئی شروع ہوئی اس وقت آپ پر اتنا اس کا بوجھ ہوتا تھا اور اتنی تکلیف آپ کو اس کو ہوتی تھی. احیانن یا تین سب سے ذرا سب شرح دیکھو. احیانن اوقاتن، احیانن میں نا اوقاتن کبھی کبھی. یا تین آتی ہے مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح. گھنٹی کہتے ہیں لوہے پر لوہا جب مارا جاتا ہے تو اس سے گھنٹی بجتی. لوہے پر لوہا مارتا ہے وہ گھنٹی بجتی. مراد اس سے تشبیہ دی ہے آپ رسول اللہ نے. گھنٹی نہیں بجتی تھی، تشبیہ دی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. ورنہ بھائی کی حقیقت وہ نبی جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا فرشتہ جانتا ہے. سلسلہ جرس سے مراد ہے صوت متدارکہ مسلسلہ، ایسی آواز جو تسلسل کے ساتھ ہو، جس کے نہ ابتدا کا پتہ چل رہا ہو نہ انتہا کا پتہ چل رہا ہو، نہ اس میں تقطیع ہو نہ مخارج ہو نہ حروف ہو. کیونکہ ٹرن ٹرن بجتی ہے اس میں نہ تقطیع بھی نہیں ہے. تقطیع تو جب بات کر رہا ہوں میں رک جاتا ہوں، میں ایک لفظ کو فلاں مخرج سے فلاں کو فلاں سے ادا کر رہا ہوں. نہ تقطیع ہوتی ہے انقطاع یعنی ہو گیا پھر ہو گیا، ایسا نہیں ہے. تسلسل ہے مسلسل. متدارکہ مسلسل آواز جس کی ابتدا انتہا کا پتہ نہیں. صوت متدارکہ مسلسلہ لا تقطیع فیہ ولا مخارجہ ولا حروف، نہ کوئی مخرج کوئی تقطیع کوئی حرف نہیں. اس سے مراد ہے کہ کلام بسیط ہوتا ہے. اللہ کا جو کلام ہے بسیط ہے، اس لیے ہر طرف سے سنا جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے، وہ کلام ہر طرف سے سنا جاتا ہے. ہر کان بھی سنتے ہیں، بال بھی سنتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، ہر عضو اس کو سنتا ہے. اس کو کہتے صوت متدارکہ مسلسلہ. اس کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ سلسلۃ الجرس. سمجھ میں آئے بات؟ سن لو اس کو، کس سے تشبیہ دی ہے؟ باہر کو مہمان اگر ہے تو بیٹھ جائیں گے پیچھے. ہمیں حضرت استاد مفتی توقیر رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث پڑھائی تھی 1986 85-86 کی بات، تو اس وقت حضرت استاد 2 گھنٹے پڑھاتے تھے. 12 بجے چھٹی ہوتی تھی، 1 بجے ہماری چھٹی ہوتی تھی. چھٹی ویسے 12 بجے، ہمیں 1 بجے چھٹی ہوتی تھی. مسلسل 2 گھنٹے سبق ہوتی تھی. اور اس قدر بھوک لگتی تھی، ناشتے کے بغیر ہم دوہرا حدیث میں پڑھا ہے. اتنی بھوک لگتی تھی کہ اپنا پاؤں پیٹ جو ہے نا وہ ٹانگوں میں دبا لیتے تھے، برداشت نہیں ہوتی تھی. اور جب کچن میں جاتے تھے مطبخ میں تو اس میں آدھی روٹیاں اور کنارے ملتے تھے اور گاد ملتی تھی. تم تو کمروں میں لے جاتے ہو، ناز کا زمانہ ہے. تو اس وقت جب 1 بجے چھٹی ہوئی تو یہ سبق چل رہا تھا 12 بجے، تو اس نے گھنٹی بجائی خادم نے. تو استاد نے روکے، دیکھو سنو یہ دیکھو صوت متدارکہ مسلسلہ. یہ فرمایا صوت متدارکہ مسلسلہ، لوہے کو لوہے سے جب پیٹتے ہیں یہ آواز پیدا ہوتی ہے. یہ تشبیہ دی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے. سلسلۃ الجرس کہ گھنٹی کی آواز آتی تھی، گھنٹی کی آواز کی طرح، یعنی صوت سے مسلسلہ متدارکہ ہوتی تھی. لا تقطیع فیہ ولا حروف ولا مخارج، کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا. اس میں کلام میں بسیط ہوتا تھا، مرکب نہیں ہوتا تھا. اللہ کا کلام بسیط ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی آئی ہر طرف سے سن رہے تھے، جسم کے بال سے آواز اندر جا رہی تھی. یہ عجیب ہے، بال سے اندر جا رہی تھی. تو سلسلہ جرس کی شکل میں وحی آتی ہے. وہ اشد علیہ فرمائے یہ مجھ پر بہت بھاری اور گراں ہوتی، بہت بھاری ہوتی ہے جب اس طرح وحی آتی. وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ افادہ اور استفادے کے لیے ایک لیول پر ہونا ضروری ہے. افادہ اور استفادہ کے لیے اب اس حالت میں
کیونکہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں ہوتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، ہوتا فرشتہ، یہاں بھی فرشتہ ہوتا تھا۔ اب آپ کو صفات ملکوتی میں جانا پڑتا تھا، صفات ملکوتی صفات میں، بشری صفات سے ملکوتی صفات میں جانا پڑتا تھا، کیونکہ نبی اندر سے ملکوتی صفات رکھتا ہے اور اوپر سے بشری اس کا لباس اور تقاضے ہوتے ہیں، ان کو اس میں جانا پڑتا تھا۔ تو لازمی بات ہے جب انسان اپنے معتاد اوضاع سے غیر معتاد میں جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو ایسا کام یا اس انداز میں بٹھایا جائے جو آپ کی عادت نہیں ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو اوضاع ملکوتی میں جانا پڑتا تھا، اس لیے کہ فرشتہ اپنی ایسی شکل میں، لہذا جب تک وہ ایک لیول پر نہ ہوں گے تو استفادہ کیسے ہوگا؟ اس لیے حضرت مولانا ادریس صاحب خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا ہے تو سلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، ہو سکتا ہے کہ فرشتے کو تکلیف ہوتی ہو، اگرچہ یہ تصریح نہیں ہے، لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کو تکلیف ہوتی تو ہو سکتا ہے فرشتے کو بھی، کہ جب وہ سمٹ کر ایک انسان شکل میں، اتنا بڑا فرشتہ جو افق کو بھر دیتا ہے اور وہ سمٹ کر چھوٹا ہو کر انسان کی شکل میں یا قلبی شکل میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی تکلیف ہو۔ تو وہ انسانی شکل میں آتا تھا تو آپ کو تکلیف نہیں ہے، ہو سکتا فرشتے کو، تو فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا، ایک لیول پر آ گیا، اب وہی کرتے تھے۔ اور فرشتہ اپنی اچھی شکل میں، اور سلسلہ جرس کی آواز آ رہی، وہ اشد علیہ، یہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی تھی۔ اشد کا معنی یہاں پر سخت کا معنی نہیں ہے، یا بھاری کا معنی ہے، وزن ہوتا تھا اس کا، مجھ پر وزن پڑ جاتا تھا اس کا، بہت زیادہ وزن۔ ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو امام الکل، ایک بار کہیں کسی گاؤں میں گئے تو لوگوں نے کہا حضرت بیان کر دو، بیان کر دو۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی بڑے عاجز لوگ تھے تو بڑے عجیب لوگ تھے، بھائی میں کیا بیان کروں گا، بھائی بان جہاں جو مولوی صاحب بیان کرتے ہیں بس اسی پر عمل کرو۔ وہاں جو مولوی صاحب تھے وہ ہمارے علماء دیوبند سے مناسبت نہیں رکھتے تھے، اور حضرت شیخ الہند تو پھر تھے ہی شیخ العلماء، خیر وہ بھی تھا، مجمع کافی تھا۔ تو حضرت نے ممبر پر بیٹھے، ہم نے بیان شروع کیا اور یہ حدیث پڑھی، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک جو عالم فقیہ ہوتا ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ بھاری کا ترجمہ کیا تو وہ مولوی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے، اشد کا معنی تو سخت ہوتا ہے، اشد کا معنی بھاری نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھی میں نے تو پہلے کہا تھا مجھے واضح بیان کرنا نہیں آتا، اور ممبر سے نیچے اتر گئے۔ مسجد ختم ہوگی، دعا کرا دی، ختم ہوگی مسجد۔ بعد میں کھانے پر بیٹھے، کسی ذمہ دار نے کھانا کیا تھا، اس پر مولوی صاحب بھی حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جو روایت آتی ہے، آیان یاتینی مثل سلسل جرس ہوا شد علیہ، یہاں شدو کا کیا معنی ہے؟ سخت کا معنی ہے یا بھاری کا معنی ہے؟ مولوی صاحب چپ، ان کا بتاؤ اشد علیہ کا کیا معنی ہے؟ یہاں جو یہاں معنی ہے یہ وہیں معنی ہے، تمہارے آنے والی یہ بھاری ہوتا ہے، یعنی اس کی جو شخصیت ہوتی ہے اس عالم فقیہ کی، وہ بہت گھراں گزرتی ہے شیطان کو، اس لیے کہ اس کے ذریعے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ آپ اس کو گمراہ کرنا آسان ہے، یہ نہ خود گمراہ ہوتا ہے اور نہ اپنے متعلقین کو گمراہ ہونے دیتا ہے۔ یہ اشد علیہ سمجھ، یہ بڑا عجیب واقعہ قصہ ہے ہمارے اکابر کا، لیکن اس ان کا ساری کی انتہا ان لوگوں واشد علیہ فیفسم عنی، وہ مجھ سے جدا ہوتی۔ 3 طریقے میں مطلب یفسمو یفسمو یفسمو، وقد وعیت ما قال، میں یاد کر چکا تھا جو کہتا، یعنی از خود، یعنی گھنٹی کی آواز میں تو آپ کی کیفیت ہوتی کہ آپ پر بہت وزن ہو جاتا اور بالکل آپ اس دنیا سے بھی منقطع ہو جاتے تھے،
لیکن جب آپ ہوش میں آتے تو آپ کو یاد ہو چکا ہوتا تھا. وہی تو ماضی ہے، یعنی جب ہوش میں آتے اور وحی کا انقطاع ہوتا تو آپ ساری فر آپ ساری وحی اور اللہ کا کلام سنا دیتے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے. یہ وحی تو ماضی ہے، یعنی یہ ساتھ کے ساتھ یاد ہو جاتا تھا. بالکل وہ فرشتہ جو القاء کرتا اس میں یاد ہو جاتا، اور آواز گھنٹی کی آتی تھی اسی میں وحی آ جاتی تھی. قد وحی تو ہنما قال، یہ بالکل ایسے جیسے فرشتوں پر وحی آتی کسلسلہ صفوان. فرمایا کہ فرشتوں پر جب وحی آتی تو اتنی زور سے آواز آتی ہے جس طرح زنجیریں جو ہے وہ پتھر پر گھسیٹی جائیں اور پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. لما فزع عن قلوبہم، اور جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ماذا قال ربکم قال الحق، کہا کہ رب نے کیا کہا؟ حق کہا ہے. تو ہر ایک فرشتے کے دل میں وہ بات آ چکی ہوتی ہے جس کا اس کو حکم دیا جاتا ہے. تو کسلسلہ صفوان یہ تشبیہ ہے. یا تو تین تشبیہات ہیں کہ فرشتے پر جب آتی ہے تو کسلسلہ صفوان، اور جب نبی پر آتی ہے کسلسلہ جرس. اور صحابہ جو سنتے تھے عمر فرماتے ہیں کدوی نحل، ہمیں بھنبھناٹ مکھی کی، یہ جو مکھی ہوتی ہے نحل شہد کی مکھی کی بھنبھناٹ کی آواز آتی تھی. تو فرمایا تو تینوں یعنی سامع کے اعتبار سے کیفیت الگ ہے اس کی. صحابہ کرام کا سے بھی اس طرح آواز آتی تھی، اور نبی کو آتی تھی کسلسلہ جرس، اور فرشتے کسلسلۃ علی صفوان ایسے آتی. اشد علیہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی تھی. علامہ ابن منیر بڑا آدمی ہے، میں نے بتایا کل آپ، ابن منیر بڑا عجیب آدمی، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی. کہا کہ جب وعید کی وحی آتی تھی، وعید اور تحذیر کی وحی آتی تھی، نظارت کی وحی آتی تھی، جو کفار مشرکین کے خلاف جب اللہ تعالیٰ کو حکم فرماتے تھے اور ان کی مذمت فرماتے تھے اور وعید فرماتے تھے جہنم کے جس میں وعیدات ہوتی تھی، اس وحی میں یہ بھارا پن ہوتا تھا کیونکہ وہی اپنی ذات کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے بھی وزنی ہوتی تھی. بڑی عجیب بات ہے، بہت عجیب بات لکھی، کسی نے لکھی. اور جب بشارت کی وحی ہوتی تو انسانی شکل میں آتا تھا وہ، اور اس میں جو ہے عام گفتگو کی طرح جو ہے ساری وحی کر دیتا تھا، جس میں مبشر المومنین اور اس قسم کی آیات ہوتی، تفسیرات ہوتی. بہت خوب بات لکھی. لیکن جب جس وقت وہ ہوتا تھا وہ وہی اشد علیہ، کیونکہ اس کا مضمون بھی ایسا ہوتا تھا، مضمون بھی ایسا ہوتا. اس لیے آگے جا کر آپ پڑھیں گے کیا تبر صلاۃ السلام کے بعد جب فرشتے آئے تو ان سے انہوں نے خوف محسوس کیا، کہا قوم مسلام قوم منکرون، اور جیسے منہم خیفہ، دل میں خوف محسوس کیا. کہا کہ خوف فرشتوں سے نہیں، فرشتے تو رات دن آتے تھے. کہا کہ دراصل وہ جو ورنٹ، لال ورنٹ لے کے جا رہے تھے نا آگے قوم لوط کے لیے، ان ورنٹ کا اثر ان کے دل پر پڑا تھا. یہ اصل میں عذاب تھا نا، عذاب ان کے پاس، عذاب کا کوڑا تھا جو وہاں چھوڑنا تھا جا کر. یہ ہے دراصل بات، اس کا اثر تھا. کیونکہ حلیم آدمی جو ہوتا ہے، جب اگلا آدمی پر کوئی ایسا ہو تو حلیم آدمی کا دل تھوڑا سا وہ تنگ پڑ جاتا ہے. اس لیے بعد میں جھگڑنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں کہو. انہوں نے کہا نہیں، بس اب آپ بیچ میں نہ آڈر آ چکا ہے. کہ ابن منیر نے بڑی عجیب بات لکھی کہ اشد علیہ جو یہ جو وحی آتی تھی، اس کے اشد ہونے کی وجہ ہے اس کا مضمون بھی ایسا ہوتا تھا. ایک وحی کا اپنا ثقل اور پھر مضمون بھی بھارا. اس لیے آپ خود فرماتے شیبت ہود ون واقعہ، مجھے سورہ ہود اور واقعے نے بوڑھا کر دیا. قیامت کے حالات کی جب وحی اور صورتیں نازل ہوئی، فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا. تو صدیق رضی اللہ فرمایا قد شبت یا رسول اللہ، رسول اللہ آپ پر بڑھاپا آ گیا. فرمایا کہ شیبتنی ہود والواقعہ، سورہ ہود اور واقعہ جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. نبی پر اس قسم کے مضامین کا بھی اثر ہوتا تھا طبیعت پر. اشد علیہ وقت وحی تو انما قال. تو سلسل جرس، یہ سلسل جرس کیا تھی؟ آواز کس کی ہوتی تھی یہ؟ تو سب سے بہترین بات جو ہے وہ شیخ زکریا رحم اللہ اور سید انور شاہ کشمیر فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہوتی تھی دراصل، جو فرشتہ لے کے آتا تھا اور نبی کو سناتا تھا. اللہ تعالیٰ کی آواز ہوتی تھی.
اور اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہے، جو کلام ہے، اس میں آواز بھی ہے، صوت بھی ہے، صوت بھی. اس لیے قیامت کے دن جب آواز لگائیں گے، جسم و من قرب و من بعودا، قریب اور بعید والا ہر ایک اللہ کی بات کو ایسے سنے گا جیسے سامنے ہے میدان محشر میں. لہٰذا کہتی ہے اللہ تعالیٰ کی آواز ہوتی جو فرشتے لاتے تھے، اللہ نے ان کو دیا فرشتے. جس طرح آج کل تو سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے، آپ لا کر مجھے جو ہے نا اپنے موبائل سے سنا دیتے ہو، جی فلاں کا میسج آپ کے نام ہے، میں اس میسج کو سن لیتا ہوں. تو آج کل مشکل وہاں وہ تو بہت ایڈوانس دنیا ہے اوپر کی، وہ تو پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم آہستہ 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 اگر پہنچ رہے ہیں، وہ بہت ایڈوانس دنیا ہے. وہاں کا نظام تو یہاں سے کہیں آگے ہے. تو یہ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ جو آواز ہے اللہ تعالیٰ کی آواز ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی آواز جو ہے نا وہ صوت رکھتی ہے، صوت. کیونکہ اس میں بہت سے علماء کہتے ہیں اللہ کی آواز میں صوت نہیں ہے، لیکن حضرت انور شاہ کشمیر رحم اللہ اور شیخ زکریا کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز میں بھی، اللہ کے کلام میں بھی صوت ہے، آواز ہے. تو وہ سنا دیتے تھے نبی کو. اور اللہ تعالیٰ کی آواز میں نے بتایا کہ فرشتوں کے اوپر ایسا طاری ہوتا ہے سب سے جرس بانے کے فرشتوں کے پروں کی آواز ہوتی تھی، بانے کا ان کے آنے کی آواز ہوتی تھی. مختلف وہ ہے، لیکن سب سے بہترین توجیہ ہے کہ یہ آواز خود اللہ تعالیٰ کے کلام کی آواز، خود اللہ کی آواز ہوتی تھی. لیکن میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہے ان میں تقطیع، مخارج، حروف، ابتدا انتہا نہیں ہے. یہ یاد رکھو. یہ ایسی جیسے آپ کے دماغ میں آپ کوئی کلام بنائے تو اس کلام کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. وہ ہے تو صحیح دماغ میں کلام، وہ جب زبان پر آئے گا تو الگ الگ ہوگا، ورنہ وہ دماغ کے اندر سارا کلام ہے. اس لیے اس کو کلام نفسی کہا جاتا ہے. یہ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جرس جو ہے سلم اس کی مذمت فرمائی. فرمایا لا تصب ملائکۃ رفقۃ فی جرس والمزامیر، فرمایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے جس میں گھنٹیاں ہوں، یعنی اونٹوں گلے میں گھنٹیاں باندھیں ٹن 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 کریں، وہ اللہ کو ناپسند ہے، وہ فرشتے نہیں ہوتے. اب اتنی محمود چیز ہے وہی اس کو مذموم چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. جرس کتنی محمود چیز ہے، وہی سب سے محمود، سب سے اونچی چیز وہی ہے، اسی کے بعد سارا کچھ ہوتا ہے. اور جرس جرس وہ مضمون ہے، خود رسول اللہ نے اس کی مذمت فرمائی، تو پھر کیسے تشبیہ دی ہے؟ تو میں نے بتایا کہ تشبیہ جو ہے من کل الوجوہ نہیں ہوتی. یاد رکھو، کل وجوہ کا فلانا شیر ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اس کی دم بھی ہو، اس کے منہ میں سے بدبو بھی آئے، گوشت کھاتا ہے، گوشت پھنسا رہتا ہے، کیڑے پڑ جاتے. شجاعت میں تشبیہ ہے، صرف شجاعت میں تشبیہ. برف کی طرح سفید ہے تو برف کی طرح ٹھنڈا نہیں ہے. تو جو تشبیہات ہوتی ہیں وہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی. تو یہاں پر صرف صوت متدارکہ اور مسلسلہ کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی. یاد رکھو، اس لیے تشبیہ نہیں دی کہ آپ یہ پوری طرح. تو یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسلام قرب قیامت میں مکہ مدینہ میں ایسے سمٹ جائے گا جس طریقے پر سانپ اپنی بمی میں جاتا ہے، سانپ کی بل کو بمی کہتے ہیں، جس طرح اس میں جاتا ہے اس طریقے پر اسلام سمٹ جائے گا. اب اسلام اتنی محمود چیز ہے، تشبیہ سانپ سے دے رہے ہیں جو موذی. تو یہ تشبیہ صرف سمٹنے کے اعتبار سے، کیونکہ جانوروں میں سانپ بہت تیزی سے اپنی بل میں جاتا ہے، بالکل فوراً ایسے نکلے گا کہ بس. صحابہ کرام نے سانپ دیکھا اور پیچھے بھاگے ڈنڈا لے کر، لیکن وہ اتنا تیزی سے اپنے بل میں گھس گیا تو رسول اللہ فرمایا کہ تم ان کے شر، اس کے شر سے بچ گئے، وہ تمہارے شر سے بچ گئے. فرمایا دونوں کو عافیت ہو گئی. وہ تمہیں کاٹ لیتا تو تمہارے لیے مشکل، تم اسے مار دے اس کے لیے مشکل. فرمایا چھوڑ دو، بل سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو اب یہ جو حدیث آتی کہ ان السلام لا یارض الحجاز کما تعرض الحیۃ الی جحرھا، اب یہ جو روایت ہے اس میں تشبیہ سمٹنے کے اعتبار سے ہے. تو یہاں بھی تشبیہ کس اعتبار سے؟ صوت متدارکہ مسلسلہ کے اعتبار سے.
وہ احیان یتمثل الملک رجلا، اور کبھی اوقاتن، احیانا اوقاتن، کبھی بعض اوقات میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، ملک رجلا، مرد کی شکل میں آتا ہے، دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے لیے کہ ان کی شکل میں جبریل السلام آیا کر، کیونکہ بہت خوبصورت صحابی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے دہیہ کلبی آ گئے اور بات کر رہے ہو، جبریل السلام ہوا کر، صحابہ نے دیکھا، آ کر سوال کرتے تھے۔ فیکلمونی، پھر مجھ سے وہ گفتگو فرماتے، فائی ما یقول، دیکھو آئی یا مضارع لائے، میں یاد کر لیتا جو وہ فرماتے، تو یہاں آئی یعنی پہلے وہ فرماتے پھر یاد ہوتی تھی بات، اور وہاں قد وہی تو پہلے سے یاد ہو جاتی تھی۔ یہ فرق ہے، اوپر وہی تو ہے یا آئی ہے، یعنی وہ جو سلسل جرس ہے اس میں جو ہی ہو آتا تو وہ یاد ہو چکی ہوتی ہے، اور یہاں پر پہلے فرشتہ بات کرتا پھر آپ کو وہی یاد ہوتی تھی۔ فآئی ما یقول، اس سے آئی مضارع لائے آپ۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں اختیار کر سکتے ہیں، نور ہے، جس طرح جنات ہے، جنات لہذا جس طرح جنات چونکہ ہوا سے بنے، آگ سے بنے، لہذا وہ کوئی بھی شکل اختیار کر لیتے۔ ہم چونکہ مٹی سے بنے، ہم نہیں کر سکتے، ہم ثقیل ہیں، بہت ثقیل، لہذا ہم اپنی شکل وغیرہ نہیں بدل سکتے، لیکن وہ ہوا ہے، وہ بدل لیتے۔ اس طرح فرشتے جو ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے لیکن وہ انسانی شکل میں آ جاتا، لیکن تقاضے انسانی نہیں آتے، تو اس میں یاد رکھو باوجود انسانی شکل پر آنے کے فرشتوں میں تقاضے نہیں آتے تھے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتے آئے تو ان کے لیے جا بعجل حنیذ، اور وہ بھرا ہوا ان کے لیے ایک بچڑا لے کر آئے، لیکن لمبا جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ ان کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے خوف محسوس کیا، قوم منکرون، کہ قوم منکر ہے، پتہ نہیں کون ہے، میرا کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو فرشتے، ہم کیسے کھانا کھائیں گے؟ تقاضے نہیں آتے، انسانی شکل ضرور اختیار ہو جاتی ہے لیکن تقاضے انسانی نہیں آتے فرشتے میں۔ سن لو، وہ اسی طرح رہتے ہیں کیونکہ کھانے پینے ان چیزوں کی احتیاج نہیں ہوتی، اللہ نے ایسا بنایا اس مخلوق کو۔ بات سے بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، يَنْظُرُ إِلَى الْوَحْيِ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ، کہ آپ پر وہی نازل ہوتی بڑے سخت سردی کے دن میں۔ مدینہ شریف میں بہت سخت سردی پڑتی ہے، اللہ اکبر، ہماری سردی کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ ٹھنڈی ہوا بھی ساتھ چلتی ہے، کیونکہ وادی ہے تو ٹھنڈی ہوا بھی چلتی ہے اور سردی بھی ہوتی اتنی ڈگری تک، 4 5 6، لیکن ایسے چیر دیتی جسم میں سے، ایسے گزرتی۔ میں بڑا ایک دفعہ میں سردی میں مدینہ سے تھا تو حالانکہ اتنے کپڑ کوٹ پہنے ہوئے تھے، جب تک مسجد نبی میں نہیں گھس جاتے تھے تو بالکل ایسے کپ کے پیچھے ہوئے، حالانکہ بہت کچھ پر ہوا ایسے۔ تو میں سوچتا تھا یار صحابہ کرام، اور وہ بھی صفہ کے صحابہ کے پاس تو صرف ایک لنگی ہوتی تھی آدھی، اوپر کپڑا نہیں ہوتا تھا، وہ یہاں کیسے رہتے تھے؟ یہیں پر رہتے تھے، نیچے بھی کوئی دری وری نہیں ہوتی تھی، کوئی رضائی نہیں ہوتی تھی، کوئی کمبل نہیں ہوتا تھا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق جو ہے اس کی گرمی سے زندہ رہتے تھے۔ بہت ایک دفعہ میں بہت رویا بس یاد کر کے، وہی دیکھو یہاں پر ہی وہ رہا کرتے تھے، اس حالت میں رہتے تھے۔ آج تو اللہ نے بہت کچھ آسانیاں امت کے لیے کر دی، کیسے کیسے سامان ہے۔ وہ صفحہ کے وہ طالب علم، سردی اتنی شدید سردی، پھر یہ شعر میں نے وہاں پر پڑھا، میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں۔ فیفصم عنہ، پھر آپ سے وہی جدا ہوتی، وَإِنَّ جَبِينٌ لَتَفَصَّدُ عَرَقًا، تو آپ کی پیشانی سے پسینہ دھڑا دھڑ گر رہا ہوتا۔ فسد کہتے ہیں رگ کاٹنا، کہ جب رگ کاٹ دی جائے تو خون مسلسل ایسے دھڑا دھڑ گرتا ہے، اس طرح پیشانی سے جو نا آپ کے پسینہ گرتا، جس طرح خون کی رگ کاٹ دی ایسے گر رہا ہوتا تھا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں، حضرت گنگوئی رحم اللہ، کہ اس وقت تو جب وحی کا آ رہی ہوتی تو گرمی اتنی شدید ہوتی، کیونکہ سب نور، نبی بھی نور ہے، ان کے باطن نور سے بھرا ہوا ہے، فرشتہ نور ہے، وحی نور ہے، یہ جب انوارات اکٹھے ہوتے تو گرمی کی شدت ہو جاتی۔
لیکن بعد میں آپ کو سردی لگ گئی، زمبیلونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ. اور جس طرح بخار میں انسان کو پسینہ آتا ہے، بعد میں انسان کو سردی لگنے لگ جاتی. پسینہ آتا تو کہتے اتار دو ہر چیز، اور پھر بعد میں سردی لگنے لگ جاتی. حضرت گنگوئی فرماتے ایک جو حالت ہے یہ حالت ہے نزول وحی کی، اور ایک حالت اس کے بعد کی زمبیلونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو. بہرحال ان جبین فسد ورق. چلو